بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مزمل وائس آفیشیل میں خوش آمدید۔ کرن آج بہت اچھے موڈ میں تھی کیونکہ شام کو سارے خاندان والے آج رات فارم ہاؤس میں پکنک منانے جا رہے تھے، نائٹ اسٹے کے لیے۔ سارے کزنز اور خالہ وغیرہ دوپہر تک جمع ہونا شروع ہو گئے۔ شام تک کوچ بھی آ گئی۔ ماموں نے کھانے والے کو فون کر کے بلوا لیا۔ سب کزنز نے سامان کوسٹر کی چھت پر رکھنا شروع کیا۔ مغرب تک وہ لوگ نکل گئے فارم ہاؤس کی طرف۔ یہ فارم ہاؤس سپر ہائی وے پر واقع تھا جس کے چاروں طرف کوئی آبادی نہیں تھی اور اندھیرا گھوپ تھا۔ جب یہ فارم ہاؤس پہنچے تو سامان وغیرہ نکال کر سب سیٹل ہو گئے۔ فارم ہاؤس میں ایک پول، 2 کمرے اور بڑا سا گارڈن تھا جہاں بہت سارے نیم کے درخت تھے جس کے نیچے جھولے لگے ہوئے تھے۔ سارے لڑکے پول میں کود گئے اور ساری لڑکیاں جھولوں کی طرف جانے لگیں۔ گھر کی بزرگ عورتوں نے منع بھی کیا کہ بیٹا رات میں درخت کے نیچے مت جاؤ، پر لڑکیاں اپنی موج میں سب انسنی کرتے ہوئے جھولوں کی طرف چل دیں۔ کرن کی امی نے اسے کہا بھی اچھا بال تو باندھ لو، پر وہ انسنی کر کے چلتی بنی۔ جھولا جھولتے ہوئے کچھ دیر ہی گزری تھی کہ کرن کو لگا کہ کوئی پیچھے سے اسے جھولا جھلا رہا ہے۔ پہلے تو کرن اسے اپنا وہم سمجھی، پھر تھوڑی دیر بعد کرن کو اپنی گردن پر گرم گرم سانسیں محسوس ہوئیں۔ کرن کو لگا جیسے کوئی وجود اس کے بال کندھوں سے ہٹا کر اس کی گردن پر پھونک مار رہا ہو۔ کرن گھبرا کے مڑی تو وہاں کوئی موجود نہ تھا۔ اسے لگا شاید ہوا تیز ہے تو یہ اس کا وہم ہوگا۔ کرن وہاں سے ڈر کر واپس کمروں کی طرف آ گئی۔ کرن نے محسوس کیا کہ اس کے پیچھے پیچھے ایک کالی بلی چلی آ رہی ہے۔ وہ بلی کچھ دور بیٹھ کر اسے گھورے جا رہی تھی۔ جب سب لڑکے نہا کے تھک گئے تو سب گراؤنڈ میں کرکٹ کھیلنے چلے گئے۔ اب لیڈیز پول میں جانے لگیں۔ کرن بھی پول میں اتر گئی۔ اس نے لان کا سوٹ پہنا تھا۔ جب وہ پول میں اتری تو وہ کالی بلی کہیں غائب ہو گئی تھی۔ پول میں سب لیڈیز انجوائے کرنے لگیں۔ 2 ٹیمیں بنائی گئی اور ایک دوسرے کی طرف فٹ بال اچھالنے لگے۔ اتنے میں کرن کی طرف بال آئی۔ جیسے ہی کرن نے جمپ کر کے بال کو ہاتھ مارا، اسے لگا کسی نے اس کی ٹانگیں پکڑ کر نیچے کی طرف کھینچا ہو۔ کرن پانی میں اندر تک چلی گئی اور اس کا سانس گھٹنے لگا۔ وہ پوری کوشش سے اوپر آنے کی کوشش کر رہی تھی، پر اسے لگا کوئی اسے پانی میں دبوچ رہا ہے۔ اس نے پوری قوت سے اوپر کی طرف زور لگایا تو وہ باہر آ گئی۔ کرن کا سانس پھول رہا تھا۔ اس کی امی نے پوچھا بیٹا کیا ہوا؟ تو اس نے کہا کچھ نہیں امی، شاید اچھلتے ہوئے میری ٹانگ سلپ ہو گئی تھی۔ امی نے بولا بیٹا باہر آ جاؤ۔ وہ باہر آ کر نہا کر چینج کرنے چلی گئی۔ کرن یہ دیکھ کر خوف زدہ ہو گئی کہ وہی کالی بلی واش روم کی چھت پر بیٹھے اسے گھورے جا رہی تھی۔ وہ کرن کے وجود کو گھورے جا رہی تھی۔ کرن نے جلدی جلدی شاور لے کر کپڑے چینج کیے اور باہر آ گئی۔ صبح فجر ہوئی تو ان لوگوں نے اپنا سامان پیک کرنا شروع کیا اور واپسی کی تیاری پکڑی۔ گھر واپس آ کر دن تو نارمل گزر گیا۔ کرن کی ایک اچھی عادت یہ تھی کہ وہ نماز 5 وقت کی پڑھتی تھی اور سونے سے پہلے سونے کے اذکار پڑھتی تھی۔ رات کو جب وہ سونے لگی تو اسے بلی کی آوازیں آنے لگیں۔ اس کی آنکھ کھل گئی۔ کمرہ شدید گندی بدبو سے بھرا ہوا تھا۔ وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہی کالی بلی اس کے پلنگ کے سامنے بیٹھی تھی اور اسے گھور رہی تھی۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں جیسے وہ بہت غصے میں ہو۔ اچانک وہ دوسرے وجود میں بدل گئی اور ایک جن زادہ تھا جس کی آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھیں۔ وہ کرن کے قریب آنے کی کوشش کر رہا تھا پر قریب نہیں آ پا رہا تھا۔ شاید یہ کمال تھا کرن کی پاکیزگی کا۔ اس نے چلا کر بولا مجھے اپنے پاس بلاؤ۔ کرن کا خون ہی خشک ہو چکا تھا۔ اس نے ہاتھ کا اشارہ کیا تو کرن کا پلنگ پورا ہوا میں اٹھنے لگا۔ وہ زور زور سے تلاوت کرنے لگی اور وہ وجود وہاں سے غائب ہو گیا۔ کرن نے اپنے گرد حصار کھینچا اور بڑی مشکل سے اپنے آپ کو قابو کیا اور سو گئی۔ اس نے اپنی امی کو صبح سب بتانا چاہا، پھر اسے یاد آیا کہ اس وجود نے کہا تھا کہ جس کو بھی میرے بارے میں بتاؤ گی میں اس کو نقصان پہنچاؤں گا۔ کرن صبح کالج چلی گئی۔ آج وہ اتنا تھک چکی تھی کہ شام کو تھوڑی دیر لیٹی تو اس کی آنکھ لگ گئی اور اسے پتہ ہی نہ چلا کہ کب مغرب ہو گئی۔ اچانک اس نے محسوس کیا کہ کوئی اس کی چادر کھینچ رہا ہے۔ اچانک اسے اپنا وجود دبتا ہوا محسوس ہوا۔ اسے اپنی گردن پر پھر وہی گرم سانسیں محسوس ہوئیں۔ اسے لگا کہ کسی نے اسے کاندھوں کو زور سے دبوچا ہوا ہے۔ وہ کچھ پڑھنے کے لیے منہ کھولنا چاہتی تھی کہ کسی نے زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مارا اور وہ تقریباً بے ہوش ہو گئی۔ کرن بے بسی میں اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی اور وہ وجود اس کے جسم کو درندوں کی طرح دبوچ رہا تھا کہ اس نے پوری قوت سے اللہ اکبر بولا اور اس وجود کو اپنے اوپر سے ہٹتا ہوا محسوس کیا۔ وہ اللہ اکبر کہتی ہوئی اپنی امی کے روم کی طرف بھاگی۔ اسے لگا کوئی اس کے پیچھے آ رہا ہے۔
اس نے زور زور سے امی کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ امی نے پریشانی میں جیسے ہی دروازہ کھولا وہ روتے ہوئے اپنی امی سے لپٹ گئی۔ اس کے چہرے پر لال انگلیوں کے نشان چھپے ہوئے تھے، اس کی ناک سے خون بہہ رہا تھا۔ اس کی امی نے پوچھا، بیٹا بتاؤ کیا ہوا؟ میرا کلیجہ پھٹا جا رہا ہے، کرن روتے ہوئے بولی۔ امی امی نے کہا وہ کیا بیٹا؟ اور کرن نے امی کو سب بتا دیا۔ ابھی بات آدھی ہی ہوئی تھی کہ وہ جنزادہ اپنے روپ میں سامنے آ گیا۔ اس کی امی کی چیخ ہی نکل گئی۔ اس نے ایک اشارہ کیا تو اس کی امی جا کے دیوار سے ٹکرائیں۔ کرن زور زور سے اللہ اکبر کہنے لگی اور جنزادے بھی اللہ اکبر کہنے لگا۔ اس کو دیکھ کر اس کی امی بھی آیت الکرسی کا ورد کرنے لگی۔ وہ جنزادہ بھی آیت الکرسی پڑھنے لگا۔ وہ رات بہت بھاری تھی ان دونوں کے لیے۔ اگلے دن فجر پڑھ کر دونوں گھر سے سیدھا ان کے ماموں کے گھر گئے۔ اس کے ماموں ایک دیندار آدمی تھے اور ان کے جاننے میں کچھ مستند عالم تھے۔ اس کی امی نے روتے ہوئے سب کچھ بھائی کو بتایا۔ انہوں نے کچھ سوچا اور پھر اپنے ایک دوست کو فون کیا۔ کچھ دیر بعد وہ سب لوگ کرن کے گھر پر موجود تھے۔ اس عالم نے بولا، جو کرنا ہے مغرب ہونے سے پہلے کرنا ہے، مغرب کے بعد اس کا مقابلہ کرنا مشکل ہوگا۔ انہوں نے ایک حصار کھینچا اور سب کو تلقین کی، کچھ بھی ہو جائے حصار سے باہر نہیں آنا۔ انہوں نے قرآن کی آیات کا ورد شروع کیا۔ کچھ دیر میں وہی کالی بلی وہاں سامنے دروازے سے داخل ہوئی۔ وہ اتنی زور سے چلا رہی تھی کہ اس کی آواز سے شیشے بھی ہل رہے تھے۔ عامل نے جیسے ہی آب زمزم اس پر پھینکا تو وہ اپنی اصلی شکل میں تبدیل ہو گئی۔ وہ بہت ہی خوب رو تھا۔ وہ عامل کو گھورے جا رہا تھا۔ انہوں نے اس سے پوچھا کہ کیوں آیا ہے یہاں؟ وہ زور سے چلایا، نہیں بتاؤں گا۔ عامل انکل نے پھر آب زمزم اس کے منہ پر مارا۔ وہ زور سے چلایا۔ انہوں نے پھر اپنا سوال دہرایا۔ وہ بولا، اس کے لیے؟ عامل انکل نے پوچھا، پوری بات بتا۔ وہ بولا، یہ لڑکی میرے درخت والے گھر کے نیچے جھول رہی تھی، جبکہ وہ جھولا میں نے لگایا تھا اپنے جھولنے کی خاطر۔ مجھے غصہ آ گیا، تب ہی میں اس کے پیچھے پڑ گیا۔ عامل انکل نے اسے کہا کہ چلا جا یہاں سے جہاں سے آیا ہے، ورنہ میں تجھے جلا دوں گا۔ وہ چلانے لگا، نہیں جاؤں گا۔ عامل انکل نے پھر کچھ آیات پڑھی اور آب زمزم اس کے منہ پر مارا۔ کافی دیر تک یہ سلسلہ چلتا رہا کہ اچانک اتنے میں مغرب کی اذان شروع ہو گئی اور وہ بھی اذان دینے لگا تو عامل انکل ہوا میں اٹھنا شروع ہو گئے۔ کرن کو لگا کہ اب اس سے کوئی نہیں بچا پائے گا۔ اس نے قدم حصار سے باہر نکالنا چاہا تو جنزادہ فوراً اس کی طرف مڑا اور عامل انکل کو موقع مل گیا۔ انہوں نے جلدی جلدی آیات کا ورد شروع کیا اور اپنے چاروں طرف زمزم سے ایک دائرہ بنا لیا اور کرن کو ہاتھ کے اشارے سے منع کیا کہ باہر نہ نکلنا۔ اب وہ جنزادہ پھر عامل انکل کی طرف مڑا۔ اس نے بڑی کوشش کی پر وہ ان کے قریب نہ جا سکا۔ عامل انکل نے اپنا ورد جاری رکھا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ بلی میں بدل گیا، پھر دھواں ہو کر غائب ہو گیا۔ عامل انکل کے چہرے پر مسکراہٹ آ چکی تھی۔ وہ کافی مطمئن نظر آ رہے تھے۔ انہوں نے سب کو بلایا اور اپنا کارنامہ دکھانے لگے۔ یہ ایک بہت طاقتور جنزادہ تھا۔ کرن کی ایک غلطی نے اسے اس دردناک عذاب میں مبتلا کر دیا تھا۔ اب کرن کو وہ وظیفہ روز پڑھنا تھا، مغرب کی نماز کے بعد۔ ایک دن کرن وہ پڑھنا بھول گئی اور اس نے اپنے کمرے میں پھر وہی بدبو محسوس کی۔ کرن کو پھر وہی بدبو محسوس ہونے لگی۔ اسے یاد آیا کہ وہ وظیفہ پڑھنا بھول گئی ہے اور اس نے جلدی جلدی ورد شروع کیا۔ اس کی ذرا سی غلطی سے وہی سب دوبارہ شروع ہو سکتا تھا۔ پھر وہ سو گئی۔ کرن صبح اٹھ کر تیار ہونے لگی۔ جیسے ہی نہانے کے لیے وہ واش روم گئی، اسے لگا کہ اس کے بالوں کو پانی میں کوئی مسل رہا ہے۔ وہ گھبرا کر مڑی تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ اس نے جلدی جلدی نہا کر یونیفارم پہنا اور کالج کے لیے نکل گئی۔ کرن کو انجانا سا خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اسے لگا شاید اس کے وظیفہ ٹائم پر نہ پڑھنے کی وجہ سے عامل انکل کا عمل زائل ہو گیا۔ وہ پورا ٹائم کالج میں کوئی کھوئی سی تھی کہ اتنے میں ایان، جو اس کا اچھا دوست تھا، وہاں آ گیا۔ اس نے پوچھا، میں صبح سے دیکھ رہا ہوں تم بہت پریشان لگ رہی ہو۔ اس نے ایان کو سب بتایا۔ ایان نے کہا کہ تم عامل انکل کو دوبارہ بلا لو تو اس نے بولا کہ وہی تو مسئلہ ہے کہ عمرے پر گئے ہوئے ہیں اور 10 دن بعد لوٹیں گے۔ اسی دوران اسے متلی ہونے لگی۔ وہ امید سے ہو گئی تھی۔ اس کی طبیعت ٹھیک نہ تھی۔ وہ بڑی مشکل سے گھر واپس آئی اور کپڑے چینج کر کے کھانا کھانے بیٹھ گئی۔ دوپہر کو جب اس کی آنکھ لگی تو اسے لگا جیسے کسی کا ہاتھ اس کو چھو رہا ہو۔ اس کے جسم میں کپ کپی سی دوڑ گئی۔ اچانک سے اسے لگا جیسے کوئی اس کے چہرے کے قریب آیا ہوا ہے اور وہ کسی کو اپنے برابر میں لیٹا ہوا محسوس کرنے لگی۔ کسی نے اس کے کان میں سرگوشی کی، کیسی ہو کرن؟ اور کرن کو تو جیسے سانپ سونگھ گیا ہو۔ اس نے بڑی مشکل سے اپنے جسم کو پلٹانے کی کوشش کی تو وہیں جنزادہ اس کے برابر میں موجود تھا۔ اس نے غصیلے لہجے میں کہا،
میں نے منع کیا تھا نہ کسی کو ہمارے بارے میں بتانے کے لیے، پھر بھی تم نے ایسا کیا۔ اب دیکھو میں ایان کے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ کرن روتے ہوئے گڑ گڑائی کہ اس کو کچھ مت کہنا۔ وہ ہنسنے لگا، بولا اگر اس کی سلامتی چاہتی ہو تو میرے بچے کا خیال رکھنا، اور آج کے بعد میرا ذکر کسی سے مت کرنا، نہ ہی کوئی عمل یا وظیفہ پڑھنا۔ کرن کے آنسو جاری تھے، اس نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ کرن اب بے بس تھی، اس نے بولا کہ اب بولو کہ آؤ میرے پاس۔ کرن نے نہ جانے کیا سوچ کر بولا، اتنی بھی کیا جلدی ہے، تم رات میں آنا، میں تیار رہوں گی۔ وہ مسکراتے ہوئے غائب ہو گیا۔ شام تک کرن نے انٹرنیٹ پر کئی طریقے ڈھونڈے، اور رات کو جب وہ سونے لیٹی تو اسے کسی کا ہاتھ اپنے جسم پر محسوس ہونے لگا۔ اس نے اس کو کاندھوں سے پکڑ کر زور سے دبایا اور بولا کہ بولو آؤ میرے پاس۔ کرن نے یہ پڑھ رکھا تھا کہ جب تک انسان خود سے اجازت نہ دے، جنات انسانی جسم پر پورا قابض نہیں ہو سکتے۔ کرن نے اپنی پوری طاقت سے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو دبوچ کر اس کے جسم پر آب زمزم اڈیلنا شروع کر دیا۔ اس نے یہ طریقہ نیٹ سے پڑھا تھا۔ اگر آب زمزم پورا جنات کے جسم پر ڈالا جائے، ایسے کہ ان کے جسم کا کوئی حصہ بھی سوکھا نہ رہے، تو وہ جل کر خاک ہو جاتے ہیں، پر اگر تھوڑا سا حصہ بھی سوکھا رہ گیا تو وہ بچ جاتے ہیں۔ کرن پہلے ہی پورا گہن چھپا کر لیٹی تھی۔ اب وہ جن زیادہ چیخیں مار رہا تھا، پر کرن اسے مضبوطی سے پکڑے ہوئے تھی اور زمزم ڈیلے جا رہی تھی۔ جہاں جہاں زمزم کا پانی گرتا وہ حصہ گل کر گرنے لگتا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس جن زادے کا پورا جسم پگھل کر کرن کے بیڈ پر مادے کی شکل میں پھیل گیا۔ کرن چیخ چیخ کر رو رہی تھی، کمرہ بری بدبو سے بھر گیا تھا۔ اس کی آواز سن کر اس کی امی بھی آ گئی اور بھاگ کر کرن کو گلے سے لگا لیا۔ اس طرح کرن کی ذرا سی غلطی سے کرن اتنی بڑی مصیبت میں پڑی، اور آج وہ 5 سالہ بچے کی ماں ہے۔ اس نے شادی نہیں کی۔